गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश नाज़रीन, आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट मर्द भी हो सकता है, हैरेसमेंट एक औरत भी हो सकती है। कहते हैं कि जो अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे नचवाते हैं, या वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जो सोशल मीडिया पे डांस कर रही हैं, टिकटॉकर बनी हुई हैं, इन्फ्लुएंसर बनी हुई है, जो भी व्हाटएवर, और फिर कहते हैं कि इनका रेप हो जाता है, इनके साथ ऐसा हो जाता है, ऐसे। फिर एक बात इंडिकेट करती है मुझे कि यार ये 2 साल की बच्ची को कौन रेप कर रहा है, उसने कौन से ठुमके लगाए हैं, उसको किसने हैरेसमेंट का, बर्बरियत का, उस बच्ची का जनाजा निकाल दिया। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये मैंने देखा, ये वाकया हुआ। वो 2 साल की बच्ची, ये मर्दों में ये कैसी वर्गलाहट हुई कि उसने 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, ज़ैनब को नहीं छोड़ा, और बहुत सारी ज़ैनब जैसी बच्चियों को नहीं छोड़ा। तो ये तो कोई टिकटॉकर नहीं थी। ये मर्दों में क्या चीज़ है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी, तो वो तो जो बच्चियाँ थी वो तो मर्द का गुनाह था। लेकिन जो अब जो गुनाह हो रहा है, अब जब हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या 20 साल के बाद मैं अपने आप को उस आईने में देख सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कर रही हूँ कि कल मेरे बच्चे मुझे ये काम करते हुए देखें और कहें आपने ये किया था। फिर मुझ में और इस स्टेज पे, पंजाब का स्टेज परफॉर्मेंस देखी है ना, जो औरतें यूं यूं कर कर के और अजीब अजीब लुक्स दे के डांस करती हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, या इस डांस के बिना उनका घर नहीं चलता। वल्लाह आलम, ये उसके राज है, हम नहीं जान सकते। वो शायद किसी और भी तरीके से, तो पर वो नहीं होंगी तो कोई और होगा। कहीं ना कहीं गलती है। ये दुनिया एक सर्कल में, पहले जब मीडिया नहीं था ना, स्क्रीन नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, वीसीआर नहीं था, तो हमने फिल्म देखी उमराव जान, हमने देखी ऐसे बहुत सारे तवाइफ की मूवीज, आपने भी देखी होगी। उस दौर में तवाइफ के भी कुछ नियम थे। पहले लोग, उनका भी ऑफ कोर्स, उनकी क्या मजबूरी थी, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे, किसकी बेटियां थी, आपने देखी होंगी ना मूवीज। तो लोग वहां जाते थे, आज जाने की जरूरत नहीं है। टेक लो भाई, मुजरा तेरी रेडी हो गया, मुजरा जाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, लो बटन दबाओ, मुजरा रेडी। आसानी कर दी ना अब आप लोगों के लिए। खुदा रहा, खुदा रहा, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में देखिए तोड़ा पलट कर, हर मुल्क कहीं ना कहीं एक डिजास्टर। फलस्तीन, KPK, कश्मीर, ये जरूरी नहीं उनके गुनाह हो, पता नहीं कहीं ना कहीं एक इंसानियत को ज़र्ब दी जा रही है। किसी बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है, किसी बाप के साथ तजलील की जा रही है। अभी रिसेंटली एक एक्टर के घर के अंदर 6 महीने उस लड़की की लाश पड़ी है, उसका बाप ने उसको मना किया था। आपने एक वीडियो देखी, हम पूरे मुल्क में कोहराम मचक गया, एक बच्ची को एक लड़का वरगला के ले गया, फिर बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा के उस बच्ची को अपने घर वापस लेकर आए। ये हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं? माँ बाप अपने मुंह को कहाँ छुपाएं? और फिर मैं उन माँ बाप को जो इस वक्त करंट सिचुएशन में खुद अपना टाइम ऐसी जगह पे लगाते हैं और फिर बच्चियों से होप्स करते हैं कि उनकी बच्चियां खराब ना हो।
यार कहीं तो गलती है। मैं उन हस्बैंड्स को भी बोलूँगी, उन भाइयों को भी बोलूँगी, बिल्कुल यार बिल्कुल, हर चीज़, उसका भी दिल है, सब कुछ है, कुछ लिमिट्स तो रखें यार। कल वो आपके हाथों से छूट जाएंगी, फिर आप अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। बहुत माजरत के साथ बात बड़ी घूम जाती है, दुख होता है, लेकिन यकीन करें उस तकलीफ से बेहतर है थोड़ा कंट्रोल में रखें कि कल डिज़ास्टर ना हो। आपने देखा होगा ना, एक लड़की सना टिकटॉकर, उस बच्ची को लड़के ने घर में आके मार के चले गए। उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, लेकिन उससे पहले सोचा नहीं था। मीनारे पाकिस्तान पे एक औरत, एक लड़की खुद कह रही है मैं आऊँगी, और फिर कहती है मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, तो आपने बुलाया क्यों था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें वो लड़की वो इन्वॉल्व होती है और बाद में सबको पॉइंटेड करती है। मैं मिलवाती हूँ अपनी बहनों के, क्योंकि आज टॉपिक है हैरेसमेंट, वुमेन हैरेसमेंट, और मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा यूथ फोरम से सैयदा फरा, यहाँ पर महमूद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। स्पेशल थैंक्स फॉर यू, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ यहाँ पर मेरी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस चेयरपर्सन है वुमेन विंग्स की, वुमेन विंग्स सिंध की, मेरे साथ इरम सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहन, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने मेरे इस सेगमेंट को ज्वाइन किया। वुमेन हैरेसमेंट फरा, सबसे पहले आपकी तरफ चलती हूँ। इंट्रो में थोड़ी सी ब्रीफिंग की, सब जगह पर थोड़ा थोड़ा हिट किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अपनी बेटियों की प्रॉब्लम्स हैं कि वो खुद से ऐसा करेंगे या उनके पेरेंट्स की छूट है। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं समझती हूँ कि माशरे में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और तवातुर के साथ हो रहे हैं, चाहे वो खातून हो मर्द हो, दोनों ही जो है वो फ़रीक हों, उन दोनों के साथ इस तरह के माशरे में इस तरह के वाक़यात जो है वो कम तालीमी याफ्ता होने की वजह से हैं, और कुछ नाक़िस तरबियत की वजह से है, और कुछ अदम तवज्जो और एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं, और ख़ुद पे जो है वो नज़्म व ज़ब्त उस तरह का नहीं है जो रिवायात में गुज़श्ता ज़मानों में हुआ करता था। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, बेटा हो या बेटी, उनकी तरबियत पे ख़ासी तवज्जो देते थे। अब का जो दौर है वो डर वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि जी बदल गया है मामला, और हम जो है वो औलाद को डरा के कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको सुन के समझ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक जो है मैं देखती हूँ कि एक तसादुम है और एक जनरेशनल गैप जिसे हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा है। तो आजकल के जो माँ बाप हैं उनको अगर अपनी अपकमिंग नई आने वाली जनरेशन को समझना है तो उस जनरेशन के हिसाब से सोचना भी पड़ेगा, उस जनरेशन के हिसाब से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते चूँकि हमारे दौर में ऐसा होता था, जैसे मैंने कहा अब हमारे दौर में ऐसा होता था और हम ऐसे हैं, लेकिन अब हम इस दौर में जो जनरेशन मौजूद है, हमारे बच्चे मौजूद हैं, मेरे बेटे मौजूद हैं, उनको मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे दौर में मेरा एक्सपीरियंस ये था। मैं उनको एक कहानी के तौर पे, एक सबक सिखाने के तौर पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ, और जो मुझे करने भी चाहिए ताकि वो सीख सकें। लेकिन इस दौर में मैं समझती हूँ कि माँ बाप को अच्छी तरबियत देने से पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। पहले तो आप अपने बच्चों को सुनें, उनके जहन, उनके ख़यालात, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, वो मुशाहिदा क्या कर रहे हैं, उनके तजर्बात क्या है, वो कहाँ उठते हैं बैठते हैं। कम बोलें और सुने उनको खुलने का मौका दें। और जब वो खुलने लगे तो फिर आपको अगर महसूस हो तो आप एक सजेशन के तौर पे आप असरअंदाज हों, मुतासिर करें अपने बच्चों को। अब जो है वो पेरेंटिंग जो है वो इंसान, मैं समझती हूँ कि वो इंसान अपने लिए नहीं करता। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि हमारे जैसे अब्बा बोलते थे मेरे बाप ने ये किया, मैं ऐसा हूँ, वो नहीं है पेरेंटिंग देखें वो उनके हिसाब से उस वक्त की जो आप वालिदैन परवरिश करते थे वो अच्छा हो सकता है। लेकिन इस दौर में हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें भी 2 जूते पड़े और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी 2 जूते पड़ने चाहिए। नहीं, आपने बच्चों को बाउंड्रीज रखना सिखानी चाहिए। सबसे पहले आप बच्चों को अपनी खुद की इज्जत करना सिखाएं, उसको बताएं कि वो एक वैल्यूएबल इंसान है। अल्लाह ने उसको अगर तख्लीक दिया है, दुनिया में भेजा है, तो उसका कोई ना कोई मकसद है। ये नहीं कि आपने बच्चे पैदा कर दिए। बच्चा पैदा करना
चले वो भी मैं कहती हूँ कि चले मुश्किल है थोड़ा बहुत, बच्चा पैदा कर लिया आपने, बच्चा पैदा करने के बाद एक जिम्मेदारी एक इंसान की आपकी कि आपने उसको तरबियत देनी है, नशोनुमा तो देता ही हर कोई है, अल्लाह खिला रहा है, लोग खा रहे हैं। अच्छा, ये आपने कंटिन्यू करना पड़ा, इजाज़त एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़िम दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते मिलते, ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हेरेसमेंट की हो रही है, मेरी दोनों मेहमान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर इनको खुश आमदीद कहेंगे। बात क्योंकि फ़रा से चली थी तो बात थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं सैयदा फ़रा महमूद की तरफ दोबारा चलती हूँ। जी फ़रा, आप ज़रा रोशनी डालिए कि बच्चों की या जो घर की पैदा तो हो गया उसके बाद सभी, मैं बिल्कुल यही फरमा रही थी कि देखें आपने पैदा कर दिया, पैदा करना, चलें आजकल बहुत मेडिकल मुश्किल है, महंगा है, पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद नशोनुमा के बाद एक तरबियत और जहन साजी बहुत ज़रूरी है। आप अपने अमल से रोल मॉडल करके बच्चों को दिखा रहे होते कि ये कैसा होगा, कैसे डील करना है तुमने प्रॉब्लम्स को। हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ आदत बन गई है, चाहे वो मर्द हो औरत, वो जो है वो माशरे में किसी भी महफिल में बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहते हैं। अब लोग उस तरह नहीं है कि जो अपने दुख दर्द को छुपाएं, अब तो लोग दुख दर्द कैश कराते हैं, चाहे वो NGOs हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, रो दो के बता रहे होते हैं कि दैट हैपन। पहले वक्त में ये होता था कि कभी किसी घर में कोई वाक़या हो जाए, कोई नागवार सा वाक़या हो जाए, तलाक हो जाए, या पहले कभी किसी के साथ कोई गलत मामला हो जाए, हिरासा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो लोग पर्दा रखते थे, जिक्र नहीं करते थे, लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। अब लोग इस टूल को मैनिपुलेट करते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली जो वाक़या हुआ, हाँ, आपने जैसे टिकटॉकर का जिक्र किया, एक हिजाब करके खातून है, समिया हिजाब मेरे ख्याल से खातून है, उनका एक वाक़या बड़ा पॉपुलर चल रहा है कि भी एक शख्स ने मुझे प्रपोज किया और वो हमारा एक ज़ाती फ़ैसला था और मैंने उससे मंगनी की, और मंगनी करने के बाद जब मुझे पता चला कि जी वो एब्यूसिव है, वो जो है वो पुरतशद्दुद है, वो ऐसा है। अब मैं ये समझती हूँ कि देखें, अगर किसी भी रिश्ते के शुरुआती दिनों में दोनों इंसान, मर्द चाहे औरत, दोनों फरीक इंतहाई बेहतरीन से बेहतर रवैया रखते हैं और चाहते हैं कि अपनी शख्सियत से एक दूसरे को मुतासर करें, ये उनका उस वक्त की नफ्सियात होती है कि जिसको मैंने पसंद किया है वो जो है वो मुझसे मुतासर रहे और मेरी तरफ हमेशा अट्रैक्टिव रहे। अब ये होता है कि हमारे पास एक फैशन है कि लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया तो हमारे एक फैशन बना हुआ है कि पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तो वो जब जादू का सहर जो सहर है वो उतरता है तो फिर उसके बाद जहर लगने लग जाता है। वो जहर लगता है तो औरत को लगता है कि जी मैं तो घुट गई, अब मुझे दूसरा चाहिए, अब सहर से निकलना है और ये जहर है, ये तो मैं नहीं पीऊंगी। अब उन्होंने जब सारे अपने मामलात पूरे कर लिए और उसके बाद जी वो कुछ तर्ज अमल उस लड़के का भी गलत है, उसको इनसिक्योर महसूस, हाँ उसकी पहले उनका कहना अच्छा था, रोकना टोकना अच्छा था, अब रोकना टोकना जो है वो जबर लगने लगा। फिर उन्होंने जिक्र किया कि उनके वालिद भी जो है वो इसी तरह की कुछ खवातीन में रहे, मुख्तलिफ मामलात में रहे और अब्यूसिव थे, वालदा को मारते करते थे। जब उस लड़की ने ये चीज़ देख ली कि उसके वालिद कैसे रहे हैं तो उसका काम था टिकटॉकर बनने के बजाय कोई अच्छा कमीशन पास करती कुछ कानून में, कुछ ब्यूरोक्रेसी में। देखें, जो लोग इस तरह की जिंदगी जिसमें उनको अदम तवज्जो मिलती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, रोजगार और खाना कम होता है, वो कोशिश करते हैं कि वो उन चीज़ों तक पहुंचे, पर उनको ये पता होता है कि सही गलत के रास्ते क्या हैं। आपको पता है आपके वालिद ने दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात रखे, मामलात रखे, आपने एक्सपीरियंस की एक चीज़, तो उस बच्ची को चाहिए था कि वो फिर कुछ ऐसा ना करती जैसे कल को हसन बैठ के सुनाएगा या हसन की आने वाली बीवी बैठ के सुनाएगी कि आपके अब्बा के ये चर्चे रहे तो आप वो दूसरी खातून तो बन गई ना। क्या किया आपने अपने साथ? जी, फरा ने बहुत अच्छी इंडिकेशन की कि जब एक भी प्रैक्टिकल एक प्रोसीजर आपकी आंखों के सामने था तो खुद कुछ ऐसा डिसीजन लेती कि और लोगों के लिए एक मोटिवेशनल पर्सन भी बन सकती थी। लेकिन आपने अपनी कहानी बार बार दोहराई
جب آپ کے والد نے ایسے کیا تو آپ نے وہ کہانی دونائی. میری پیاری بہن ارم موجود ہیں سیدہ, میں ارم سلیم صاحبہ کی طرف چلتی ہوں, ہیومن رائٹس وومنس پروٹیکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ارم آپ کیا سمجھتی ہیں مسٹیک کہاں ہے؟ جیسے میں نے کہا مینار پاکستان میں لیڈی نے بلوا لیا, پھر ہیریسمنٹ ہم کون سی خواتین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیریسمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ وہ کون سی ہیں جو انویٹیشن دے رہی ہیں؟ السلام علیکم. اور سبھی بہت زبردست پروگرام ماشاءاللہ آپ کا میں چینل دیکھتی رہتی ہوں اور اچھا لگتا ہے. آج آپ نے انوائٹ کیا ایز اے وومن کے ہراسمنٹ کے اوپر, تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میرا تعلق ہیومن رائٹس سے ہے, ٹھیک ہے, اور میرے پاس یہ کیسز روز کی بنیاد پہ آ رہے ہوتے ہیں, ہراسمنٹ بے انتہا. اور ایک شعبے سے میں ایز اے سینئر میرج کنسلٹنٹ, تو میرے پاس تو دن اور رات یہ چیزیں آتی ہیں کہ آج ہمیں کال کر کے دھمکا رہے ہیں, کچھ اپنے کلائنٹس بھی اور ویسے بھی کہ تھانے سے کال آ رہی ہیں. لیڈیز کو تھانے سے کال کرانا, ان کو ہراس کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے, یا ان کو واٹس ایپ کے تھرو ان کو ڈرانا دھمکانا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. تو یہ چیزیں تو پھر ہمارا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ایک پوری لیگل ٹیم ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں, ہماری پوری ایک ہیومن رائٹس کی ٹیم ہے ہر شعبے سے, تو ہم پھر وہاں پہ رجوع کرتے ہیں اور اس بچی سے کہتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ اپنی پروٹیکشن کریں, جو کہ آپ کے اپنے ہی علاقے سے یا آپ کے تھانوں میں, کیونکہ سب سے پہلا کام آپ کے اپنے علاقے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی ہراس کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو آپ جا کے پہلے اپلیکیشن دیں, پھر آپ ہمیں اپلیکیشن دیں, پھر ہم اس پہ ورک کر رہے تھے. ہم بغیر اپلیکیشن کے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. اگر کوئی آتا ہے تو اس سے پہلے وہ ہمیں اپلیکیشن دے اپنے نام, اپنے CNIC کے ساتھ, اپنے نمبر کے ساتھ, تو پھر ہم اس کو آگے پروسیس میں کر رہے ہوتے ہیں. اوکے گڈ, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کیسز روز کی بنیاد پہ آتے ہیں. کافی اداروں سے مجھے کال آ رہی ہوتی ہیں کہ آج میڈم یہ والا کیس دیکھ لیں, اس طرح کے. تو لیڈیز گھر پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں, آفیسز میں بھی. آج کل جو چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, جو خواتین آج کل ایزیسٹ سمجھتی ہیں؟ جی میں بالکل اس طرف آ رہی ہوں کہ آج کل جو ہماری جو نئے نسل کی بچیاں, آپ بچیوں کو بھی چھوڑیں, عورتیں ہم تو بچوں کو کہہ رہے ہیں, وہ عورتیں جو مائیں ہیں, دادی ہیں, نانی ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہی ہیں. اچھا بھی کر سکتے ہیں, اچھا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کو جب تھوڑی سی چیزیں میں چھوٹ ملتی ہے نا, تو پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں نا. ہم اگر یہ کام کر رہے ہوں گے تو ہماری نسل, ہمیں بچے دیکھیں گے, وہ یہی چیز کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اب جو اس وقت ٹک ٹاک جو چل رہی ہے بے انتہا بیہودہ, استغفر اللہ, جو کہ ہمارے, میں سمجھتی ہوں پاکستان میں بین کرنا چاہیے ان چیزوں کو, کیونکہ لڑکیاں کچھ بننے سے بہتر ہے کچھ اچھا کام, اسکلز کے اوپر کام. تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے, آگے فیوچر تعلیم کی طرف نہیں جا رہی بچیاں. آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, پہلے چھپ کے ہوتا تھا, آج سامنے ہو رہا ہے, اوپنلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے سارے کام کر رہی ہیں, وہ کھا بھی رہی ہیں, وہ برتھ ڈے بھی کر رہی ہیں, وہ پارٹیز بھی کر رہی ہیں, اور وہ ایک ایجوکیشن کے حساب سے بھی جا رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی غلط ہے. آپ وہ دیکھیں, بہت سی ابھی بھی ایسی بچیاں ہیں جو جن کے وسائل نہیں ہیں, لیکن وہ کہاں سے ایک جگہ کہیں جاب بھی کر رہی ہیں, پڑھ بھی رہی ہیں, ایسی بھی. گڈ, اللہ وہ بچیاں کہاں چلی گئی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں, لیکن اچھا ایک ابھی یہ انہوں نے میری, آپ کنٹینیو کیجیے گا, ایک رکشے والی کی بیٹی نے اپنی فرسٹ پوزیشن لے کے, اس کے یقین کریں اتنی خوشی ہو رہی تھی, اور وہ بچی, جبکہ اس کے والد نے کہا کہ ہمارے میں بچیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے, تو لیکن میری بیٹی نے, اور ان کے گھر میں شاید قرآن کا اور اس طرح کا ماحول زیادہ, تو انہوں نے کہا لیکن میری بچی نے پوزیشن ہولڈر بن کے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, جبکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ بڑی ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں. یہ پچھلے دور سے چلتا آ رہا ہے کہ جو اگر چوکیدار تھا تو اس کے بچوں نے ایک لائلٹن اور یہ سرچ لائٹ جو باہر ہوتی ہے ان میں پڑھ کے ماشاءاللہ آج وہ کسی مقام پہ پہنچے ہوئے. تو وہ جب نام آتا ہے تو ارے یہ تو اس چوکیدار کا بیٹا ہے جو اس ادارے میں چوکیدار تھا, اس نے کیسے اتنی پوزیشن پہ لیا. وہ بچوں کو جن کے کورس پرانے ہو جاتے تھے وہ لے کے پڑھتے تھے, لیکن میں کہتی ہوں وہ تربیت بہت اچھی تھی. آج آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ بچوں کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں باہر بھیج رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. سیکنڈ ہینڈ بکس تو ہم نے بھی پڑھی ہیں, جب میں وومنس کالج میں تھی اردو بازار میں, وہ جو سائیکالوجی کی بکس بہت ایکسپینسو تھیں, تو ہم لوگ جا کے سیکنڈ ہینڈ بکس لیتے تھے اسٹڈی کے لیے. لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں. شارٹ کٹ یہاں پہ آپ دیکھیں, ٹک ٹاک آپ کا چل رہا ہے, ویوز مل رہے ہیں, آپ کے لائکس جا رہے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ بھی بھر رہا ہے, آپ چلائے جائیں, اس میں فیک چیزیں چلا رہے ہیں, غلط چلا رہے ہیں.
تو یہاں پہ ہمارے اداروں کو ان چیزوں پہ لیکن ابھی میں ایک اور بات کہوں کہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے کہ اب تو ابھی تو پولیٹیکل لوگوں کی جیسے فیسز لگاتے ہیں، لیکن ایک وقت مجھے بہت اب ڈر لگتا ہے اسکرین پر آتے ہوئے بھی جو ڈفرینٹ ٹک ٹاک کے، اب آپ کے فیسز نیچے ڈریسنگ کچھ اور چہرہ کچھ اور لگا دیتے ہیں، اور مجھے اب اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. جی ہاں جی ہاں آپ یقین کرو اتنا خوفناک. میں نے بھی شاہ رخ خان اور کاجل کی ویڈیو دیکھی اور ایشوریا رائے سلمان کی، اس عجیب وہ ہاتھوں کا غلط چہرے پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح کا جب آپ کے چہروں کے اوپر حرکتیں ہو رہی ہیں تو مطلب میں ایک دم پہلی بار جب میں نے دیکھا اس کا یہ ویڈیو میں اتنی ڈر گئی. میں نے کہا کل یہ جو لڑکے ہیں جو ٹک ٹاکر لڑکیاں ہیں کبھی بھی ان سے اگینسٹ میں آ کے ان کا فیس لگا کے نیچے وداؤٹ ڈریسنگ کی ویڈیو اس کی باڈی لگا دی، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہاں بریف کریں گے؟ اتنی شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے کچھ کرتے ہوئے بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو اب آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا، میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک چھوٹی سی اجازت بریک لے لوں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پر خوش آمدید. دکھ ہوتا ہے بہت ساری باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، لیکن کامیاب بچیاں بھی ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ بچی ہیں اسپورٹس میں ڈفرینٹ جگہوں پر. لیکن غلطی تھوڑی سی پیرنٹس سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لاپرواہی سے بچے ذرا غلط ٹریک پہ چلتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں. میں اپنی بہن فرح، ایک بار آپ کا بھی شکریہ، ارم آپ کا بھی. ارم بریک میں بات کر رہی تھی، میں چاہوں گی اوور ٹو یو. ارم آپ کنٹینیو کیجیے. جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو کہ ابھی اس وقت لیڈیز کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہا ہے وہ اس طرح کی، اور اے آئی نے بہت خطرناک حد تک ہمیں لے گئی ہے. اے آئی ہمیں اداروں کی طرف سے بھی یہ چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنی تصویر نہ وائرل کریں، ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آج آپ پہلے فیس بک پہ آپ کی یہ چیزیں نہیں آتی تھیں، آج آپ فیس بک کھولیں بے انتہا غلاظت، بکواس اتنی زیادہ، جس طرح سے کہ اب ڈارک ویب سائٹ ہے. اب وہ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اب سوشل میڈیا پہ ڈارک ویب سائٹ کا پتہ چل گیا ہے. آپ وہ دیکھیں وہاں سے لوگ ڈالرز کما رہے ہیں کروڑوں کے حساب سے. اب یہ چیزیں ہمارے پاس اتنی خطرناک ہو گئی ہیں کہ آپ باہر نکلیں، آپ بچوں کے ساتھ ہوں، آپ ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی چیزوں کو اگلا شخص جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے، کون سی چیزیں آپ کی جو ہیں وہ غلط چیزوں میں ڈال کے آپ کو پیش کر سکتا ہے. یہ انتہا سے زیادہ اب لوگ ہراسمنٹ کرتے ہیں اور انہیں کالز پہ اس طرح سے کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہاں، ابھی ہمارے پاس ایک واقعہ آیا کہ ایک فیملی کے رشتے کے حوالے سے بچیوں کی تصویریں وائرل کر دیں، کیونکہ کچھ ایسی پرپوزل کے حوالے سے ہوتے ہیں جو واٹس ایپ گروپ میں اپنے گروپس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں، اس کے حوالے سے کیسز آتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اداروں سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کو پکڑیں. لیکن کتنوں کو پکڑیں گے؟ ہمارا ادارے کے لیے مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کی آبادی کہاں جا رہی ہے، مگر ادارے ہمارے اتنے نہیں ہیں. کل بھی میں ایک ایسی سوشل میڈیا ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو عورت کا وہی جو ہراسمنٹ کی بات کی تو جاب کرتی ہے تو اس کی جاب ہی ایسی ہوتی کال سسٹم میں جو لانگ کال کرنا ہے آپ نے تاکہ جتنی کال ہوگی اتنا ہی ہمیں بیلنس ملے گا. تو بیچاری لگی رہتی ہے جبکہ اس کے 2 بچے ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے جاب کرنے کی. تو اس کے بعد وہ جب ساری ایک حد پار ہو جاتی ہے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ آپ کو مس یوز زیادہ کرتے ہیں، اچھے کام کے لیے نہیں، برے کام کے لیے ہراسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر ایسے نہیں ہوا، ہماری بات نہیں مانی تو ہم یہ کر دیں گے. مجھے بتائیں وہ عورت جو خوف زدہ ہے کہ میں اب کہاں جاؤں، اس میں مرد بچے سب آ رہے ہیں، خالی عورت نہیں ہے، اس میں مردوں کو بھی. ابھی ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ ہماری ایک میرے پاس کال آتی ہے کہ میڈم ایسے مجھے جو ہے وہ تھریڈ آ رہے ہیں کہ بھائی کون تھریڈ کر رہا ہے کہ وہ آپ نے اس لڑکی کا قتل کر دیا. بھائی کس کا قتل کر دیا؟ کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں ویڈیو کال پہ کسی سے بات کر رہا تھا، وہ لڑکی نیوڈ تھی اور اس نے ویڈیو کال جو آدمی اس کو دیکھ رہا تھا اس نے اس کی ایک اسکرین شاٹ، ایک ویڈیو ریکارڈ لے لیا. اور اندر یہ اسکیم چل رہے ہیں بہت زیادہ ہے فیس بک سے،
اور وہ فون ان کو کر رہا ہے کہ جناب یہ لڑکی کا قتل ہو گیا اور ہمارے پاس یہ پروف ہے, یہ ویڈیو کال میں تصویر میں آپ ہو اس کے ساتھ. مجھے بتائیں. اب وہ ڈر گیا, اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ اس کے ساتھ کر دیں, اس لڑکی کا قتل ہو گیا, آپ اس کے قتل میں ملوث ہیں, نہیں تو آپ ہمیں ابھی کے ابھی 1.5 لاکھ روپے دیں ورنہ میں آپ کی جو ہے سائبر کرائم میں رپورٹ کروں. اب مجھے بتائیے اس طرح کے واقعات جو کہ بچے کیا بوڑھے کیا کوئی بھی نہیں بچ رہا. یہ بہت ہے. میں ارم آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ بس مختصر بات کریں گے, ہم چھوڑیں, ہمیں تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پر اب بتائیں. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں کچھ سولوشن اورینٹڈ قسم کی خاتون ہوں, آئی ایم ویری پازیٹیو ون. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو تمام ڈو اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے پرو اینڈ کونس کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک انکنٹرولبل سا فلو ہے سوشل میڈیا جس پہ آپ موجود ہیں. تو پازیٹیو مائنڈز اٹریکٹ پازیٹیوٹی. آپ جیسے ہیں آپ خود پہ کام کریں, اپنے اوپر فوکس کریں اور اچھی چیزیں اٹریکٹ کریں, پروڈکٹیو اٹریکٹ کریں, پروڈکٹیوٹی لے کر آئیں. کنٹینٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ کنٹینٹ آپ کو شعور بیدار کر رہا ہے, آپ کو کچھ سکھا رہا ہے؟ آپ کا وقت بہت قیمتی چیز ہے. آپ دیکھیں اپنے اطراف کے اندر کہ کیسی حالات واقعات چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی ارم صاحبہ بتا رہی تھی کہ ایک ویڈیو کال کا ذکر کر رہی تھی. کیا ہم خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا اپنے اوپر اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے, ان تمام نقصانات سے خود کو بچا سکیں؟ جیسے میں نے آپ کے گزشتہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خود سے وفاداری رکھیں, خود سے اپنے حوالے سے محتاط رہیں, ذمہ دار بنائیں خود کو, اپنے آنے والی نسلوں کو احساس دلائیں کہ آپ ایک مکمل انسان ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں. ذمہ دار بنیں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا. اگر آپ کو ایک اس طرح کا ٹول مل گیا اپنے ہاتھ میں, سوشل میڈیا ہے, ایک موبائل ہے, میڈیم آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کا درست استعمال کر کے اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. زندگی بہتر بنانے کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا. sometimes it's worth of your time, sometimes it's knowledge, sometimes it's education, multiple چیزیں شارٹ کٹ کہلاتا ہے اوریانی کر کے, اس طرح اوریانی یا ولگیرٹی, یہ تمام چیزیں دیز آل آر شارٹ کٹس. یہ لوگوں کو سب جگہ اویلیبل ہے. اگر آپ کو یہی چاہیے تو پھر آپ کے لیے یہی, اور پھر آپ اس کے بعد جب آپ یہ سارا اپنے اندر کنزیوم کریں گے کنٹینٹ, اس کے بعد آپ کیا بنیں گے؟ پھر آپ کمپلیٹ آپ احساس کمتری کا مزید شکار ہوں گے. انسان کو اپنے جذبات پہ, اپنی سوچوں پہ اور اپنے اختیارات میں محتاط اور قابو رکھنا چاہیے. فرا مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کی لائف عارضی تو بڑی عیش عشرت والی ہوتی ہے, لیکن آگے جا کے وہ لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوتی, ریلائبل نہیں ہوتی. ارم آپ کے پاس اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے شارٹ میں 2 سے 3 منٹ؟ میں یہی کہوں گی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں سب سے پہلے, کیونکہ اگر آپ کے جذبات نکل گئے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہراسمنٹ میں اگر کوئی کسی کو ہراس کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کے ادارے موجود ہیں. آپ بجائے اس کے ساتھ مزید بلیک میل ہو رہے ہیں. اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ اس سے بلیک میل ہو رہے ہیں تو نہ ہوئے, آپ اپنے اداروں سے رجوع کریں. اور الحمدللہ پاکستان میں اس وقت ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ بے انتہا زبردست, کہ ان چیزوں پہ فوراً فوکس ہے. خاص کر سائبر کرائم ہمارا اس پہ فوراً ایکشن لے رہا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ارم کی بات بہت اچھی لگی کہ اچھا اس سے نا, اور لاسٹ 1 منٹ آپ کو دوں گی, 1 منٹ آپ میسج دیجیے گا. اصل میں شارٹ کٹ یہ ہے کہ وہ خواتین بھی اپنے حق سے محروم ہو جاتی ہیں جب اس طرح کی ٹک ٹاکر فرنٹ پہ آتی ہیں. جو بچیاں کالج جانا چاہتی ہیں, پڑھنا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں, جب یہ سب چیزیں ٹاپ پر آتی ہیں تو ان سب کا نقصان ہوتا ہے. اوور ٹو یو فار اے لاسٹ میسج پلیز. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سبھی آپ تمام جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو سنیں, اور سننے کے بعد اپنی زندگی کی اپنی رائے کو ایک سجیشن کے طور پہ دیں. انسائڈ آؤٹ ریفلیکٹ کریں اور بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں کیا کوئنسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کیا پرو اینڈ کونس ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو انہیں سکھائیں کہ پڑھائی, تعلیم, یہ چیزیں آپ کو زندگی میں کسی ایک مقام پہ پہنچاتی ہیں, اور مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ اگر مقام پختہ ہے تو آپ مکان بناتے ہیں, اور مکان بناتے ہیں تو کئی منزلیں پاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. گڈ, بہت زبردست. ارم جی یہ کیمرہ ہے, آپ لاسٹ میسج کیا دیں گے؟ جی میری یہی تمام اپنے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را شارٹ کٹ پہ نہ جائیں اور حلال رزق اپنائیں.
شارٹ کٹ میں ہم جاتے ہیں, بہت سی چیزوں میں پھٹتے ہیں اور مصیبت آپ کے گلے آتی ہے. تو ان چیزوں سے بہتر ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گی, ایک شعر ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کہ وہ ذلت جو آپ کسی دوسرے کو دینے کے چکر میں, اور وہ یہاں پہ ہمارے بچے, آپ کو پتہ ہے آج کل ذرا سی چیز ہوتی ہے فوراً خودکشی پہ آ رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ آیا تھا, ذرا سا اس بچے نے خودکشی کر لی, اور جوان لڑکا بالکل, اور کچھ اس کے قرض تھے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی. میں کہتی ہوں آپ غلط طریقے سے نہ کمائیں, عزت سے چٹنی روٹی کھا لیں, عزت سے جی لیں. گڈ گڈ, بہت اچھی بات کہی, بہت شکریہ میم آپ کا. فرح آپ کو بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات جاتے ہوئے, اور پھر میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی, کہ جس طرح فرح نے ایک بات کی کہ پختگی کی بات کی, کہتے ہیں کہ نوٹ کیجئے گا کبھی آپ گھر بنانے لگے نا, جب آپ ذہن میں ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ, جیسے سوچتے ہیں, سب سے زیادہ آپ اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹرانگ سیمنٹ, اچھا مٹیریل, لوہا, پلر اسٹرانگ ہونے چاہیے. پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ میں یہ گھر تو بنا رہا ہوں, میرے 4 بچے ہیں نا, میں نے چاروں کا کوئی سسٹم آن کرنا ہے. پہلے سے ایسے سوچتے ہیں, کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے. دور کی سوچ کے اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. یہ تو ایک میٹیریل کی بات کر رہی ہوں. سوچیں کہ آپ کے بچے ہیں, ایک آگے جنریشن نے چلنا ہے, تو آپ کو ان کو کیسے گروم اپ کرنا ہے. ایک پودے کو دھوپ سے بچانا ہے, جراثیم کیڑے مکوڑے سے بچانا ہے, اسپرے کرنا ہے. پودے کو ایسے ہی لک آفٹر کرتے ہیں نا, جیسے فروٹ کھانا ہے, آم لینا ہے, یہ ایسے ہی نا. کبھی دیکھا کسان کو کھدائی کر رہا ہے, پانی دے رہا ہے, ایسا ہی ہے. کوئی توڑ کے نہ لے جائے, کوئی جانور کھا نہ لے. اس پودے کو, وہ بے زبان ہے, جاندار ضرور ہے لیکن بولتا نہیں ہے, شکایت نہیں کرتا, لیکن اس کی کیسے آپ آبیاری کرتے ہیں, اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں. یہ تو انسان ہے, انہوں نے تو آگے نسلیں پیدا کرنی ہے. آپ کا نام, میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کی بیٹی ہوں, کیسے فخر سے کہتے ہیں. آئی فیل ویری پراؤڈ. ممتاز حسین بھٹی, مائی فادر نیم. اچھا لگتا ہے, تو ممتاز کی بیٹی ہو نا. یس, میری امی میرا ہے, میرا کی بیٹی. ہاں, اچھا اچھا, اچھا لگتا ہے. آپ کبھی اپنے ماں باپ کا فخر کب بنیں گے, یہ سوچ کے اسکرین کے آگے کھڑے ہوا کریں. یہ سوچ کے, ہو گئی اگر کچھ تو بیک لے لیں, اور سوچیں کہ میں آگے کروں کیا, جس سے باپ کو فخر ہو. کندھے پہ بٹھاتے ہوئے جب بچوں کو بٹھاتے ہیں نا, تو وہ بڑا محسوس کرتے ہیں, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. بچے, ماں باپ کیسے کہیں گے. پلیز سوچیں, 10 سال 20 سال تو گھر بنانے کے لیے سوچتے ہیں, پودے کو پھل کھانے کے لیے سوچتے ہیں, تو جنریشن کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے. پلیز اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بنیادیں ایسی رکھیں کہ جب وہ تناور درخت بنے تو اس کی جڑیں مضبوط اچھی ہونی چاہیے. اس کے درخت کے نیچے کوئی بیٹھے تو وہ دعا دے. ایسا ہی ہے نا. تو لیٹ سی, میری باتیں تو شاید آپ کو پتہ نہیں کتنی سمجھ آتی ہیں کتنی نہیں, لیکن میں ایک بات بتاؤں, غلطی وہاں نہ کریں کہ آپ کے درخت کے پھل میں کیڑا لگ جائے اور پھر آپ اس پھل کو کوئی بھی نہ کھائے. ایسا تو نہیں ہے. اسی لیے اس کی آپ گہری ضرورت کریں. اپنا گھر کے پلر اگر مضبوط بنیادیں نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کی بلڈنگ نیچے ڈھہ جائے گی. تو یہ دونوں مثالیں جنریشن کے لیے بھی ایسی ہیں. اپنے بچوں کو بتانے سے پہلے, لاسٹ بات کر رہی ہوں, بتانا نہیں کہ یہ نہ کرو, خود کر کے دکھانا پڑے گا کہ آپ کو لگے. آپ اپنے بچے کو نماز کے لیے کہیں نہیں, خود نماز پڑھنے جائیں. آپ اپنے بچوں کو گالی دینے کے لیے مت منع کریں, پہلے خود گالی دینا روکیں. تو لیٹ سی, خود بھی پریکٹیکل اپنے گھر کا انوائرمنٹ بنائیں گے, پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.